عزیزان ملت اسلام، آج چاہے شب قدر ہو، شب برات ہو، چاہے جتنی بھی چیزیں ہوں، یہ سب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا صدقہ ہے۔ رمضان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا صدقہ ہے، یہ قرآن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، یہ خانہ کعبہ کا قبلہ ہو جانا یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کا صدقہ ہے۔ یہ ساری چیزیں دنیا میں جتنی بھی ہیں یہ سب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اس لیے 12 ربیع نور کی تاریخ کو کوئی عام تاریخ نہ سمجھیں، اس دن خوشی کا اہتمام کریں، چراغاں کریں، فاتحہ کا انعقاد کریں، درود شریف کی کثرت کریں، محافل کا انتظام کریں، انعقاد کریں۔ یہ عام تاریخ نہیں ہے میرے دوستو۔ جب ہندوستان آزاد ہوا تو ہر سال اسی تاریخ کو ہم آزادی کا جشن مناتے ہیں۔ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم بچے کا برتھ ڈے پارٹی سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ شادی ہماری ہوتی ہے تو ہر سال ہم سالگرہ مناتے ہیں۔ سال میں ایک دفعہ ہم ٹیچرس ڈے مناتے ہیں، کبھی چلڈرنس ڈے مناتے ہیں۔ اور آج تو نئے طریقے سے نیا رسم رواج ہو گیا ہے، کبھی کوئی گلاب ڈے مناتا ہے تو کبھی کوئی کیا ڈے مناتا ہے۔ جب آپ ٹیچرس ڈے منا سکتے ہیں، جنم دن منا سکتے ہیں، سالگرہ منا سکتے ہیں، یوم آزادی اور یوم جمہوریہ منا سکتے ہیں، تو میرے دوستو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کا جشن کیوں نہیں منا سکتے؟ جشن کریں، خوشی کا اہتمام کریں، ہاں، لیکن کوئی بھی جشن لہو و لعب سے خالی ہونا چاہیے۔ کسی بھی جشن میں لہو و لعب نہیں ہونا چاہیے، خرافات نہیں ہونا چاہیے، ناجائز و حرام کام نہیں ہونا چاہیے، تاکہ لگے کہ یہ عاشقان رسول ہے، تاکہ لگے کہ یہ مصطفیٰ کا دیوانہ ہے، تاکہ یہ لگے کہ صحابہ کے طریقے چلنے والا یہ عاشق رسول ہے۔ ہماری شریعت اس بات کی قطعی اجازت نہیں دیتی ہے کہ کسی بھی جشن میں ڈھول ہو، کسی بھی جشن میں باجا ہو، کسی بھی جشن میں پٹاخے پھوڑے جائیں، کسی بھی جشن میں گانے بجائے جائیں، کسی بھی جشن میں لہو و لعب اور تماشا ہو، کسی بھی جشن میں کھلے عام عورتوں سے ملاپ ہو۔ ہماری شریعت اس کی قطعی اجازت نہیں دیتی ہے، چاہے وہ برتھ ڈے پارٹی ہو، چاہے وہ سالگرہ ہو، چاہے کوئی بھی اور تہوار کیوں نہ ہو، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن کیوں نہ ہو۔ کسی بھی جشن میں ہمیں خرافات نہیں کرنا ہے، خرافات اور بدعت سے پاک رہ کر کے ہمیں اس جشن کو منانا ہے۔ جشن کس طرح سے کرنا ہے؟ ایسا جشن کرے میرے دوستو، ہمارے جشن میں تلاوت قرآن ہو، ہمارے جشن میں نعت و منقبت ہو، ہمارے جشن میں درود پاک ہو، ہمارے جشن میں نبی کا ترانہ ہو، ہمارے جشن میں قرآن کی تلاوت ہو، ہمارے جشن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب بیان کیے جائیں۔ یہ ہمارا جشن ہونا چاہیے۔ ہمارے جشن میں غریبوں کی مدد ہونی چاہیے، ہمارے جشن میں بیواؤں کی مدد کرنی چاہیے، ہمارے جشن میں یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنی چاہیے، ہمارے جشن میں بے سہاروں کا سہارا ہونا چاہیے۔ اس طرح سے ہم جشن منائیں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، غرباء و مساکین کے فکر کریں، یہ ہمارا صحیح معنی میں جشن کہلائے گا۔ ڈھول بجانا، باجے بجانا، ناچنا، کودنا، پٹاخے پھوڑنا یہ جشن نہیں ہے، یہ عاشق رسول کی پہچان نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو 12 ربیع النور شریف یہ وہ مبارک دن ہے میرے دوستو کہ جس دن حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اس خاندان گیتی میں تشریف لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے تھے میرے دوستو، رات کی تاریکی تھی، صبح صادق کا وقت تھا، دائیوں کے گھر میں خبر پہنچائی گئی کہ عبداللہ کے گھر میں ان کا لخت جگر پیدا ہونے والا ہے، عبد المطلب کے خاندان میں بچے کی ولادت کا وقت آ رہا ہے۔ دائیوں کو خبر دی گئی، لیکن کوئی دائیاں آنے کو تیار نہ تھی۔ بظاہر وہ لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ تو یتیم ہیں، ان کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، ان کے گھر جائیں گے، خدمت کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا، ہمیں صحیح سے نذرانہ نہیں ملے گا۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ، تیرے محبوب کی جلوہ گری کا وقت ہے، دائیوں نے آنے سے انکار کر دیا ہے، اب کیا ہوگا، کیسے تیرے نبی کی ولادت ہوگی؟
اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے فرشتوں سے وہ دائیاں ناپاک ہے، ہمارے محبوب پاک ہے، اور پاک کی ولادت میں ناپاک کا کیا کام ہے؟ فرشتے نے کہا یا اللہ پھر کیسے انتظام ہوگا؟ کہا جاؤ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی قبر پر چلے جاؤ، انہیں آواز دے دو کہ اللہ تعالیٰ تجھے طلب فرما رہا ہے، جاؤ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے پاس چلے جاؤ، جاؤ فلاں کے پاس چلے جاؤ، جاؤ فلاں کے پاس چلے جاؤ۔ اس طرح سے میرے دوستوں پاک بیویوں کا انتظام کیا گیا، 4 خواتین کا انتظام کیا گیا، اور کوئی نبی کی بیوی تھی تو کوئی جنت کی شہزادی تھی۔ اس طرح سے کنیز بن کر کے، داعیہ بن کر کے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لاتے ہیں، آمنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ فرشتوں کا ہجوم ہوتا ہے، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترانہ لبوں پر سجائے ہوئے ہے، کوئی درود و شریف پڑھ رہے ہیں تو کوئی صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، اور اس طرح سے جشن منا رہے ہیں کہ گویا کہ کوئی دنیا کا شہنشاہ ہی نہیں بلکہ دنیا اور آخرت کا شہنشاہ تشریف لا رہے ہیں۔ اس طرح سے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے کمرے میں ایسی ایک روشنی پھوٹی اور آسمان کی طرف ایک ایسی روشنی چمکی کہ مجھے شام کے محلات نظر آنے لگے، ہمیں شام کے محلات نظر آنے لگے، ایسا لگا کہ پوری دنیا ہمارے بچے کی ولادت میں خوشی کا جشن منا رہے ہیں۔ اس شان و شوکت کے ساتھ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی ہے۔ اس لیے میرے دوستو اس مہینے کو کوئی عام مہینہ نہیں بلکہ بابرکت والا مبارک مہینہ سمجھے، مبارک تاریخ سمجھے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا صدقہ ہے۔